دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن انہی گلیوں میں گزرا۔ آپ بچپن سے انتہائی نیک، فرما بردار اور شریف النفیس تھے۔ آپ جب اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ کہیں بھی جاتے تو لوگ آپ کا انتہائی احترام کرتے۔ اسی مقام پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارے۔ اسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں 5 پہاڑیاں تھیں، جن میں صفا اور مروہ، غار حرا، جبل ثور اور جبل عاد شامل ہیں۔ اس وقت جدہ شہر موجود نہیں تھا، بلکہ یہ تمام کا تمام علاقہ مکہ کہلاتا تھا۔ مکہ کے ساتھ جو سمندر ہے اسے بحر الاحمر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسی مکہ کے اندر جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگے۔ آپ ایک دن لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر چادر لپیٹ کر سو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دلجوئی فرمائی، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر۔ اسی جگہ مکہ کے لوگ آپ کو نعوذ باللہ محمد کی بجائے مدمم کہنے لگے، جس کا مطلب تھا قابل مذمت۔ اسی جگہ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا۔ اسی جگہ آپ کی گردن پر اونٹ کا فضلہ پھینکا گیا۔ اسی جگہ پر ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسی۔ اسی مقام پر کفار نے بنو ہاشم کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا، ان پر ہر طرح کی پابندی لگا دی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تنگ کیا کرتے۔ اسی جگہ وہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اسی سرزمین پر کفار مکہ کے 5 سرداروں اسود، ولید بن مغیرہ، آس بن وائل اور حارث نے تمسخر اڑایا۔ اسی مقام پر کفار مکہ نے آپ کو منہ بولی رقم دینے کا کہا۔ اسی سرزمین پر کہا گیا، آپ کے سر پر نعوذ باللہ کسی بھوت کا سایہ ہے۔ اسی سرزمین پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تنگ تھے کہ وہ نعوذ باللہ آپ کی موت کی دعائیں کرتے۔ دوستو، اسی خانہ کعبہ کے اندر 40 لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کے پیارے صحابی حضرت حارث بن ابی حالہ نے آ کر آپ کی جان بچائی۔ وہ کفار کے ہتھے چڑھ گئے، چنانچہ انہوں نے حارث بن ابی حالہ کو شہید کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پہلی شہادت تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مکہ سے مدینے جاتے ہوئے آپ کن کن مقامات پر رکے، وہاں پر کیا کیا معجزات پیش آئے، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں، شکریہ۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز ختیجہ کے گھر سے کیا۔ کفار مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا، آپ کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ فوری طور پر خاتمے کا فیصلہ کیا گیا، چنانچہ پورے مکہ سے بہادر نوجوانوں کو منتخب کیا گیا۔ ان تمام نوجوانوں کا تعلق مکہ کے ہر قبیلے سے تھا۔ منصوبہ یہ بنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے بعد خون بہا ادا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ چنانچہ یہ تمام نوجوان اسی گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آن پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی آیت وجعلنا پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینک دی، جس کی وجہ سے انہیں دکھائی دینا بند ہو گیا۔ دوستو، یہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ نے اسی مقام پر آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔
کہ اللہ तबारक व तआला की तरफ से हिजरत का हुक्म मासूल हो चुका है। फिर इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सारा मंसूबा बनाया। फैसला ये हुआ मक्का से बाहर गारे सौर में कुछ दिन क्याम करेंगे, फिर वहां से ऊंटों पर सवार होकर साहली रास्तों से मदीने की जानब चलेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला के जुम्मे ये काम सौंपा। वो मक्का के गली बाजारों में लोगों की बातें सुनकर गारे सौर तक पहुंचाएगा। अपने गुलाम आमर बिन फहीरा को हदायत दी वो भेड़ बकरियों को गारे सौर के नजदीक चरवाएगा, वहां पर वो दूध भी मुहैया करता रहेगा। अपनी बेटी अस्मा को हुक्म दिया वो गारे सौर तक खाना लाती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते गारे सौर में पहुंचे। ये 9 किलोमीटर का फासला था। गारे सौर पर चलते चलते जब आप थक गए तो अबू बकर सिद्दीक ने आपको अपने कंधों पर उठाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन क्याम किया। गारे सौर के मुंह पर जब कुफार पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से एक कबूतर ने अंडे जबकि मकड़ी ने जाला बना दिया। जब कुफारे मक्का वहां पर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए। आपने फरमाया घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसे वादिये उस्फान कहा जाता है। ये इलाका मक्का से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह भी क़याम किया। ये इलाका किसी दौर में हज के लिए आने वालों की गुज़रगाह थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने जाते वक्त समुंदर के साथ वाले रास्ते को पसंद किया। ये इलाका समुंदर से 45 किलोमीटर दूर है। वादिये उस्फान में कई वादियां थी। उस वक्त इस जगह बाजार भी हुआ करते थे जिनके दरमियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आ रहे थे तो आपने पूछा, अबू बकर ये कौन सी जगह है? इन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये वादिये उस्फान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वादी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ था। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक सफर करते करते वादिये कदीद पहुंचे। इस जगह एक बहुत बड़ा खैमा था। ये खैमा रोबदार खातून उम्मे माबद का था जो रास्ते में गुजरने वाले मुसाफिरों की खिदमत करके दिली सुकून हासिल करती। उनके शोहर का नाम तमीम बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के करीब उतरकर अंदर तशरीफ ले गए। फरमाने लगे, ऐ मुअज़्ज़ज़ खातून, हम सफर पर हैं। अगर तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है तो हमें कीमतन दे दो। उम्मे माबद ने अपने सामने एक हसीन चेहरे को पाया जिनके चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थी। उस वक्त कहत का जमाना चल रहा था। वो अर्ज करने लगी, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर होता तो लाजमी तौर पर हाजिर कर देती, जबकि मेरा शौहर इस वक्त बकरियां चराने के लिए गया है। इसी दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर घर में खड़ी बकरी पर पड़ी। आपने उम्मे माबद से पूछा, ये बकरी किसकी है? इन्होंने कहा, ये बकरी हमारी है, मगर ये इस कदर कमजोर है कि रेवड़ के साथ जा न सकी। आपने उम्मे माबद से दूध धोने की इजाजत चाही तो उम्मे माबद ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, ऐ अल्लाह के बरगजीदा बंदे, वैसे तो आपको इजाजत है, मगर इसके थन तो काफी अरसा पहले सूख चुके थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के पास तशरीफ ले गए। आपने अपने दस्ते मुबारक से बकरी के थनों को छुआ और दुआ फरमाई, या अल्लाह इस औरत की बकरियों में बरकत अता फरमा और इस लागर और कमजोर बकरी के थनों को दूध से भर दे। अभी कुछ लम्हात ही गुजरे थे कि लागर बकरी के थन दूध से भर गए। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध को धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद के घर में मौजूद तमाम बर्तन भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मे माबद को दूध पेश किया, जिन्होंने खूब सैर होकर दूध पिया। फिर अबू बकर को और आखिर में खुद दूध नोश फरमाया।
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی جانب سفر پر روانہ ہو گئے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک آپ کو پکڑنے کے لیے آ گیا، مگر اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ آپ نے اسے خوشخبری دی، اگر تم واپس چلے جاؤ تو ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں کیسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں پر سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ دوستو، چھٹے نمبر پر جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پل قیام کیا وہ وادی خرار ہے۔ اس جگہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے واپس مکہ میں چلا جانا چاہیے۔ پھر اس جگہ قرآن پاک کی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس اللہ نے تجھ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا وہی اب تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں واپس ارض مقدس تک لے کر جائے گا، پھر تمہیں مکہ میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ 7ویں نمبر پر وادی جفا ہے۔ اس جگہ بھی آپ نے کچھ پل قیام کیا۔ یہ وادی مکہ سے 183 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 8ویں نمبر پر غدیر خم آتا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ اس جگہ پانی کا ایک چشمہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس جگہ آ کر آرام کرتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ آپ نے اہل بیت کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ یہ جگہ مکہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 9ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے وادی کافہا میں پہنچے۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مقامات سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچے۔ 10ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے وادی الارج میں پہنچے۔ اس جگہ سفر کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ آپ نے اس جگہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس وادی میں آج بھی کچھ درخت موجود ہیں، خاص طور پر سرہا کے درخت پائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفر کرتے کرتے وادی ری میں پہنچے۔ یہ وادی مدینہ سے 55 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 12ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے وادی عقیق میں پہنچے۔ اس وادی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی زمین کتنی پیاری اور پانی کتنا میٹھا ہے۔ اس وادی کو وادی مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی مدینہ شہر سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 13ویں نمبر پر قبا بستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے۔ اس جگہ آپ کی مہاجرین صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کا اس جگہ انتظار کرتے تھے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی نماز ادا کی۔ اس جگہ پر ایک کنواں موجود تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا۔